وہ تیز تیز قدموں سے سیدھا اپنے گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے حقیقت میں شکریہ کا الفاظ سنائی دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس آواز سے متاثر ہوتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں اب صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر باورچی خانے جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس کی مٹھی میں دبا ہوا وہ خوبصورت پتھر اس نے مسیری کی سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ واش روم چلی گئی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ٹھنڈے پانی سے اپنے منہ کو دھویا جس سے اسے تر و تازگی محسوس ہو۔ کافی دیر تک وہ اپنے چہرے اور آنکھوں کو پانی سے دھوتے رہی اور پھر تازہ دم ہو کر کمرے میں نکل آئی۔ اب 4 بج چکے تھے تو وہ سیدھا کچن میں چلے گئی۔ اسے کچن میں بھی دوپہر والا وہ عجیب واقعہ دھیان آ رہا تھا۔ 4 بجے کے بعد ہی اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں سبھی کی فرمائش کی فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے پر سارے گھر والوں کے لیے اس کو بنانے تھے۔ اس نے سب کچھ تیار کیا اور سارے انتظامات ٹرالی میں رکھ کر تیار کر لیے۔ شازی خالہ کی ٹرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم تو ابھی تک گرم تھا، اس لیے وہاں پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی گرمی میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس روم میں گئی جہاں پر سب تھے تو برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جیسے ہی مقدس اندر داخل ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے سب کی ہنسی شانت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ہنسنا بند کر کے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا آنا انہیں بہت ہی ناگوار گزرا ہو، جیسے اس کے آنے سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہو۔ گرمی سے مقدس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل درست کی اور سب کے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا۔ وہ چائے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی، تبھی اس کی خالہ نے طنزیہ انداز میں اس سے کہا، حیرت ہے اس قدر گرمی میں بھی تم میک اپ کرنا نہیں بھولتی۔ شاید خالہ نے اس کے گلابی گالوں کی وجہ سے اسے یہ تانا مارا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مقدس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا رنگ ہی ایسا خوبصورت تھا کہ اسے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی خالہ نے کہا، عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نیوالے بھی کھا لو تب بھی ایسا رنگ نہیں نکال سکتی۔ خدا بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ خالہ نے اپنی بھائی کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مقدس اب باہر نکل آئی تھی، ابھی اسے بہت سے کام تھے۔ سورج تو لیکن اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن مقدس گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات کو مقدس سب کچھ بھول گئی۔ برگد کے درخت کی جڑ سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، وہ عجیب سایہ، اب مقدس کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ 11 بجے پورے گھر والوں کی خوابگاہ میں بس جانے کے بعد اسے فرصت ملی۔ وہ فری ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد اب کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو کر مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ اس کے ٹھیک سامنے تھا۔ وہ آئینے میں دیکھ کر سوچنے لگی، میں ان سب لوگوں سے اچھی اور باوقار لگتی ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مجھ سے اس قدر جلتے تھے، کیونکہ اس کا سادہ لباس بھی ان لوگوں کے قیمتی کپڑوں سے کافی خوبصورت لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں مقدس کا آج خود کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ خوب سجے سنورے۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرد رنگ کے جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود ہی شرما گئی۔ وہ من ہی من سوچنے لگی کہ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور وہ ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس کی تعریف کر سکتا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، چشمے بددور۔ وہ اچانک ڈر گئی اور اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ اس نے پھر مسیری اور کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک مقدس کہنے لگی، یا اللہ میرے کان کیوں بجنے لگے؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز جو برگد کے پیڑ کے نیچے اس نے سنی تھی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا تھا، اور اب اچانک یہ آواز۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی ہی تھی، اب کسی کی بھی بلانے کی امکانات نہیں تھی، یعنی کہ کوئی بھی اسے بلانے والا نہیں تھا کام کے لیے، کیونکہ سب لوگ گھر کے سو چکے تھے۔ وہ اسی طرح اپنے بستر پر آ لیٹی، انہی کپڑوں میں اپنے بستر پر آ کر سو گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک اسے اسی خوبصورت پتھر کا خیال آیا جو اسے برگد کی جڑ میں سے ملا تھا۔
اس نے سائڈ کی ڈراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ من ہی من سوچنے لگی، اور پھر اس پتھر کو چمکانے کے لیے اس نے اس پتھر کو اپنے لباس سے رگڑا۔ در حقیقت اس کے لباس سے رگڑ لگتے ہی وہ پتھر اچانک چمک اٹھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پتھر چمکا تھا تو اچانک کمرے کی کھڑکی پر 3-4 پرندے آ بیٹھے تھے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ چمگادڑیں تھی۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے آئیں اور اچانک سے لمبی ہو گئی۔ مقدس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ وہ ان چمگادڑوں کو ایک روپ اختیار کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کی چیخ بھی نہیں نکل پا رہی تھی، مگر اس کی آواز دہشت سے باہر بھی نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بہت ڈر گئی۔ اچانک آواز آئی کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہماری شکلوں سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتے تو شاید تم ہم سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ مقدس اچانک سوچنے لگی کہ ارے کیا ایک خواب ہے؟ اس نے اتنا سوچا اور اپنی آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیلے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھی لیکن لہجہ بے حد نرم تھا۔ مقدس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اچانک ان تینوں نے کہا، ہم تمہارے خادم ہیں، ہمیں حکم دو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ مقدس نے کہا، مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ مقدس نے بڑی ہمت کر کے ان سے کہا۔ تو ان تینوں نے کہا کہ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت جلد مقدس تمہارے برے دن ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکے گا، کسی کی حقارت بھری نظر اب تم پر نہیں پڑ سکے گی، ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ مقدس ہوش کھو بیٹھی تھی اور وہ اچانک سوچ میں ڈوب گئی، اور وہ تینوں مقدس کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر اچانک ان تینوں نے کہا کہ اگر کوئی کام نہیں ہو تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم تینوں یہاں سے جا سکتے ہیں؟ تو مقدس گھبرا کر کہنے لگی، ہاں خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ان تینوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے ہمارا یہ خوف نکال دیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہاں ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں ہی سوچتی رہیں گی، اسی لیے آپ یہ شربت پی لیں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان تینوں میں سے ایک نے اچانک اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کہاں سے ایک شربت کا پیالہ آ گیا، جسے انہوں نے مقدس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مقدس نے جب اس گلاس کو دیکھا، اس پیالے کو دیکھا، تو اس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ مقدس ابھی بھی خوف زدہ ہو رہی تھی، لیکن گلاس، وہ پیالہ اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اب مقدس کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر مقدس نے وہ شربت منہ سے لگا لیا، اور پھر شربت کا گلاس اس وقت ہٹا جب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا شربت کبھی نہیں پیا تھا اور ایسا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مقدس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ شربت کی تاثیر تھی یا ان تینوں کا جادو، یہ تو نہیں پتا، لیکن مقدس کو اب بالکل ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا پورے جسم کی تھکان اچانک اتر گئی ہو۔ پھر اچانک مقدس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ اچانک اپنے بستر پر گئی اور گہری نیند سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دودھ کا ایک ڈبہ اس کی مسیری کے ٹھیک سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ ڈبہ ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں سیدھے گھڑی کی طرف دیکھا، کیونکہ ٹھیک 8 بجے سارے گھر والے ناشتے کے لیے ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتے تھے، اور ان سب کو 8 بجے ناشتہ دینا ہوتا تھا۔ یہ مقدس کی ہی ذمہ داری تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے اگر ناشتہ نہ ملا تو وہ سب اس کو کھا جاتے، سارے گھر والے اپنی حسد جلن کی بھڑاس اس پر نکال دیتے۔ وہ بجلی کی طرح اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے جسم پر ابھی بھی وہی کپڑے تھے جو رات کو اس نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے پہنے تھے۔ یہ کپڑے بھی وبال جان تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ ضائع ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ جانتی تھی
کہ اگر ان لوگوں نے مجھے اس کپڑے میں دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بدلنے لگی اور الٹے سیدھے چھینٹے اس نے منہ پر پانی کے مارے اور جلدی جلدی باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح گھسنے لگی تاکہ کوئی اسے کچن میں اتنا لیٹ جاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اسے اب خالہ کے تانوں سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اچانک اس کے پاؤں جم گئے، کیونکہ اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار رکھا ہوا تھا اور چائے کا پانی کیتلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز اس کی جگہ پر موجود تھی۔ مقدس سوچنے لگی، یا خدایا کہ گھر والوں نے مجھے سوتا دیکھ ناشتہ خود تیار کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات تھی تو مقدس نے سوچا پھر تو اور مصیبت ہو گئی، کیونکہ اب اسے تانوں کا انبار جھیلنا تھا، کیونکہ وہ گھر والے ناشتہ بنانے کے بعد اسے خوب تانے مارتے۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اس نے سارا ناشتہ ٹرالی میں سجایا اور باورچی خانے سے نکل آئی۔ وہ جیسے ہی سب لوگوں کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے پھانسی پہ چڑھانے والا ہو۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب لوگ موجود تھے۔ وہ اپنی نظریں جھکاتے ہوئے میز کے قریب پہنچی اور اچانک سب خاموش ہو گئے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے جب ناشتہ میز پر لگایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ناشتہ سرو کیا۔ کسی نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور سب لوگ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ناشتہ تیار ملا اور پھر بھی مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر یہ پاگل نہیں ہیں تو انہوں نے ناشتے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، اور آج انہوں نے مجھے کچھ برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن مقدس کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہ دیکھ کر تھمی سی رہ گئی اور چپ رہ گئی۔ ابھی وہ اس غنیمت پر سب کی شکر گزار تھی کہ اچانک اس کی خالہ نے شور مچا دیا، ارے کمبخت، آج چائے میں چینی پھر سے کم ڈال دی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا نمک بھی ملا دیا کرو چائے میں۔ وہ نمک دانی لے کر غصے میں اچانک کرسی پر بیٹھنے لگی، پر پتہ نہیں کیسے اچانک کرسی پیچھے کھسک گئی اور خالہ جان گرتے گرتے بچی۔ انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اتفاق سے چائے کی پیالی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں چائے کی پیالی ان کے ہاتھ پر گر چکی تھی۔ ان کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ کھولتی ہوئی چائے، ایک دم گرم چائے، ان کے سینے اور چہرے پر اچھل گئی تھی۔ اس کی آگے کی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔